اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پھر سیشن یا ہمارا لیکچر، ہماری ڈسکشن بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ، ان سے سنی ہوئی باتوں پہ منحصر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزاقیت۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الرزاق، رزق دینے والا، یہ اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت آسان مثالوں کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور ایک کام انسان کے ذمہ دیا۔ اس میں ایک کام جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا وہ تھا رزق مہیا کرنا ہر جاندار کو جو اس کائنات میں وجود رکھتی ہے، چاہے چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، نباتات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے ان کا رزق۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اپنا کام چھوڑ کے جو اللہ نے اپنے ذمہ کام لیا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کام میں اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے اللہ نے جو اس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ بالکل اس نے ترک کر دیا یا بہت معمولی سے کرنے لگا۔ حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کام ہے وہ وہی بہتر کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں بھی تو جتنا مرضی کوشش کر لیجئے، اگر اس نے آپ کے حصے میں رزق نہیں لکھا تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک آیت ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مطیع لما منعت، کہ جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن انسان پھر بھی دنیا داری میں اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا اس نے آلموسٹ ترک کر دیا۔ حالانکہ اللہ تو پتھر میں جو کیڑا چھوٹا سا چھپا ہوا ہوتا ہے پہاڑوں میں یا سمندر کی تہہ میں، مچھلیاں جو ہیں، بلکہ بحر الکاہل دیکھیے جو تقریباً 28 میل گہرا ہے، اس کی تہہ میں جو مچھلی ہے وہ اسے بھی وہاں رزق پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان یہ بات سمجھتا نہیں ہے، ضد لگانے لگتا ہے۔ یہاں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کرتے چلو کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو یہی سمجھا رہی تھی، تو بیٹا اس وقت اس پہ شیطانیت طاری تھی، تو ماں کے ساتھ بحث کرنے لگا کہ ماں یہ جو کھانا اس وقت تم میرے سامنے لے کے بیٹھی ہو، تمہارے مطابق یہ میرے حصے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لقمے پہ، ہر دانے پہ، ہر انسان کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ جاؤ، میں نہیں کھاتا، یہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے کھلاتی ہو، یہ اللہ نے میرے لیے کیسے لکھا ہے، میرے پیٹ میں کیسے جائے گا۔ یہ کہہ کے اس نے ضد لگانی شروع کر دی۔ ماں نے بہت خوشامد کی کہ بیٹا ایسے کفری کلمات نہ کہو، لیکن وہ ضد میں آیا اور شیطان کے بہکائے میں آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ماں نے جب زیادہ پیچھے پڑی تو وہ گھر سے باہر نکل گیا اور قریبی جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ ممتا کا دل آپ سب سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے کھانا لے کے جنگل میں بھی پہنچ گئے کہ میرا بیٹا بھوکا ہوگا۔
لیکن بیٹا بالکل جنگل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بالآخر اس نے آواز لگائی کہ بیٹا اچھا یہ میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں، میرے سامنے نہیں تو بعد میں کھا لینا۔ اور یہ کہہ کے وہ کھانا رکھ کر آ گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ڈاکوؤں کا قافلہ وہاں سے جو ہے گزرا تو اسے تازہ کھانے کی خوشبو آئی، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے اس کھانے تک پہنچے جو رکھا ہوا تھا۔ لیکن ڈاکوؤں کے سردار نے سب کو منع کیا کہ اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پکڑنے کے لیے کوئی ٹریپ ہو، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہو کہ ہم یہ کھانا کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو یہ دیکھو کہ جس شخص کا یہ کھانا ہے وہ یہاں لازمی موجود ہوگا۔ تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو نوجوان ایک جگہ چھپا ہوا انہیں مل گیا، وہ اسے پکڑ کے لے آئے اور اس سے کہا مارا پیٹا کہ تم نے اس کھانے میں ہمارے لیے زہر ملا کے یہ ٹریپ کیا تھا ہمارے لیے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بالکل بھی، یہ کھانا تو میری ماں میرے لیے یہاں چھوڑ گئی ہے۔ انہیں پھر بھی یقین نہیں آیا۔ اس میں سے ایک نے اس کا منہ کھولا، دوسرے نے لقمہ بنایا اور اس کے منہ میں لقمہ زبردستی جو ہے وہ داخل کیا اور اسے مارا پیٹا بھی کہ اسے کھاؤ، کیونکہ تم کھاؤ گے تو یہ کھانا ہمارے لیے ٹیسٹ شدہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی چیز ملوث نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے وہ اسے مارتے جاتے اور لقمہ منہ میں ڈالتے جاتے، وہ بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیا اس نے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تم مار کھا کے ہنس رہے ہو، تم کیسے انسان ہو؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ وہ ڈاکوؤں کو سنایا کہ میں بے وقوفی میں ماں کے ساتھ یہ ضد لگا بیٹھا، میری ماں مجھے سمجھا رہی تھی کہ یہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لیکن میں بے وقوفی میں ماں کے ساتھ یہ ضد لگا بیٹھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کھانا جو تم مجھے کھلانا چاہ رہی ہو یہ میرا ہی ہے، میں نہیں کھاتا۔ تو ڈاکوؤں کے دل پہ یہ بات اثر کی، ان کے دل میں جگہ کر گئی۔ پھر ایک جگہ سے وہ آگے گزرے تو کچھ لوگ بیٹھے دین کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ بھی ان کے گرد وہاں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو مبلغ اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا، وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق کا حصہ مقرر کیا ہے، وہ جب تک اسے دنیا میں پورا نہیں کر لے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، لیکن انسان اپنے عمل سے، اپنی نیت سے اس حلال کو حرام میں تبدیل کر لیتا ہے۔ انہوں نے واقعہ بھی یہ بیان کیا، روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں آ رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ نے مسجد کے باہر اتر کے، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسجد کے باہر، اسے اپنا گھوڑا اور اس پہ جو زین جسے کاٹھی بھی کہتے ہیں وہ اس کے حوالے کی اور کہا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ تو آپ نماز پڑھ کے جب صحن میں واپس آ رہے تھے تو سوچنے لگے کہ میں اس حفاظت کے اس کو 2 درہم ادا کروں گا۔ تو باہر آ کے دیکھا تو گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہ شخص اور اس کی زین جو ہے گھوڑے کی کاٹھی جو ہے وہ غائب تھی۔ چل دیے، سامنے بازار میں ایک دکان پہ رکھی ہوئی نظر آ گئی، تو اس سے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ جی ابھی ایک شخص مجھے 2 درہم کی بیچ کر گیا ہے۔ تو آپ نے اسے بتایا کہ یہ میرے گھوڑے کی ہے اور میں بھی اسے 2 درہم دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی نیت کی خرابی سے اس حلال کو حرام بنا لیا۔ تو ڈاکوؤں کے دل تو پہلے ہی تھوڑے سے نرم ہو چکے تھے، یہ واقعہ جب سنا تو انہوں نے اپنی زندگی بالکل یکسر بدل لی کہ یہ جو ہم چوری کے ذریعے مال اکٹھا کر رہے ہیں
جو رزق اکٹھا کرنا ہے اللہ نے یہ تو ہمارے حصے میں لکھا ہی ہے، تو ہم کیوں نہ محنت مشقت کر کے ایک اچھے انسان بن کے اسی رزق سے جو ہے وہ اپنا پیٹ بھریں۔ تو دوستو آج بھی ہمارے کچھ محکمے جو بہت خراب سمجھے جاتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں صحیح، وہاں بھی لوگ رشوت لے لے کے اور اپنے رزق کو جو ہے وہ حلال سے حرام میں تبدیل کر لیتے ہیں، حالانکہ وہی محنت کی جائے تو وہ رزق ان کے لیے، رزق کا معنی جو ہے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ 99% عبادات میں سے حلال رزق کا معنی جو ہے وہ آپ کی عبادات کا حصہ ہے، آپ کے معاملات کا حصہ ہے، لیکن وہ اپنی نیت سے اسے خراب کر لیتے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے ایک پنجابی شاعر کا ایک قطعہ آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ویکھو بندے پنکھ پکھیرو کیویں ہوا وچ اڑدے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ، نہ او بھکے مردے نے، تے بندے کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے۔ تو اس میں بھی سبق ہے اسی حوالے سے ہمارے موضوع کے۔ تو آج کا ہمارا موضوع مختصراً آپ کے ساتھ باتیں کرنا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے اور انسان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر۔